اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ جو سب مل کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آ کر نماز مل کر پڑھا کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے۔ پھر حالت جنگ میں بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ حالت جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، جماعت کو نہ چھوڑو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 27 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ ایک نماز پڑھو گے تو آپ کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت انسان وضو کرتا ہے، گھر سے چلتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے جس وقت وہ مسجد میں آتا ہے اور جماعت کے انتظار کے لیے بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی رحمت برکت اس پر برستی ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ وہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہے اور وہ وہاں پر باتیں نہ کرے، مسجد کے تقدس کو پامال نہ کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت انسان مسجد کی طرف جاتا ہے وضو کر کے تو وضو کرنے کی وجہ سے اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر جب چلتا ہے تو ایک ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے۔ اگر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو تو تم کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، اگر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو تو پوری رات عبادت کرنے کا تم کو ثواب ملے گا کہ تم نے پوری رات عبادت کی ہے۔ واقعہ کربلا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جماعت کی کتنی بڑی ویلیو ہے۔ یہ واقعہ کربلا ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اگر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو تو اللہ منافقت سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ عذاب سے بچائے گا۔ اس وجہ سے 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھنی ہے، جماعت نہیں چھوڑنی ہے۔ جماعت کے بہت بڑے فائدے ہیں، دنیا میں بھی ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی